وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ النور پارہ نمبر 18 اور سورہ نور دی آیت نمبر 63 اور صحیح البخاری دے اندروں امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو فرمودات ارشادات گرامی انہوں رقم فرمایا ہے۔ صحیح البخاری دے اندروں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو مروی حدیث پڑھیے، کتاب الاعتصام جلد 2 دے اندروں اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کراں سن سنا کے صحیح بیان کر کے سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان، اور اللہ توفیق دین کہ میں کچھ باتاں کتاب و سنت دی ترجمانی کردیاں تانوں سناواں۔
گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب دے سامنے میں کچھ گزارشات اس حوالے نال کیتیاں سن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیروی کیتی جائے، آپ دی اطاعت دنیا دے اندر کرن دے اور آخرت دے اندر کرن دے فائدے کیا نے، جو انعامات اللہ نے آپ دی اطاعت و فرما برداری اور آپ دی پیروی کردیاں اہل ایمان نو دنیا اندر انعامات عطا کرنے نے انہاں دا ذکر، اور جو آخرت دے اندر اللہ نے عطا کرنے نے انہاں دا ذکر کیتا سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیروی، آپ دی اطاعت اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی اور سچی محبت کرن دا تقاضا ہے کہ جس شخص نو آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نال سچی محبت ہے، والہانہ محبت ہے، وہ صرف محبت دا دعوی ہی نہیں کردا بلکہ وہ دے کول دلیل بھی ہے اور وہ اس تے عمل بھی کردا ہے۔ بات عمل نال بنے گی، خالی کھوکھلے دعوے کرن نال قیامت دے دن اگر نبی علیہ السلام دی اطاعت اندر زندگی نہ گزاری ہوئی تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور اگر آپ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر زندگی بسر کیتی تو کل قیامت دے دن ہی نہیں بلکہ دنیا اندر بھی اللہ تعالیٰ انسان نو عزت اور اللہ تعالیٰ برکتاں دے نال مالا مال کر دے نے، اور قیامت دے دن تو بلاولا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت، معیت اور آپ دا ساتھ اللہ نے عطا کر کے ہمیشہ ہمیش جنت دے اندر آپ دا پڑوس عطا کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہوئی اصل دے اندر کامیابی ہے کہ انسان دنیا دی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور یہ زندگی پتہ نہیں کدوں انسان دی ختم ہونی ہے، کس جگہ ختم ہونی ہے۔ یہ گونج زیادہ کر دی، گونج گھٹ کرو جتنے اگے آواز بھی صحیح ہے۔ دنیا دی زندگی ختم ہونی ہے اور ختم ہو کے رہے گی، ہمیشہ رہن والی زندگی آخرت دی زندگی ہے، اگر وہ زندگی ساڈی اطاعت و فرما برداری والی ہوئی۔ ظاہری بات ہے جنہ دنیا اندر نبی علیہ السلام دی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے انہاں نو ہی اللہ نے قیامت دے دن جنت عطا کرنی، اور جنت انہاں دا مقدر ہے، اور جنت دے اندر انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء دا اللہ نے ساتھ عطا کرنا ہے، اور اللہ پاک فرماندے نے اے منعم علیہ لوگ نے جنہ تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور صراط مستقیم یہ ہوئی راہ ہے جس تے انسان گامزن ہوندا ہے اور اللہ اور دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کر لیندا ہے۔ جیڑا شخص اللہ اور دے رسول دی اطاعت تو روح گردانی کردا ہے، منہ موڑدا ہے، فرما برداری نہیں کردا، اطاعت نہیں کردا، ایسا انسان دنیا اندر بھی ذلیل و خوار ہے، قیامت دے دن بھی ذلیل و رسوا کر کے اللہ انہوں جہنم دا ایندھن بنا دیں گے۔ کوشش کرو کہ جو چیزاں تانوں جنہ دا علم ہو جائے انہاں تے زندگی بناؤ، انہاں دے مطابق اپنی زندگی بناؤ، زندگی سورے گی، اور اگر سن سنا کے علم ہون دے باوجود انسان اللہ اور دے رسول دی اطاعت نہیں کردا، اپنی منمانی اپنی مرضی کردا ہے، تو ایسا انسان لازماً اللہ سبحانہ و تعالی دے غصے دا مستحق ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ میرے محبوب علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری تواڈے تے فرض ہے، اور اگر تسی میرے محبوب دی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے
منہ موڑ لو گے تو دا نتیجہ کی نکلے گا. آئیے وہ چند نتیجے میں تواڈے سامنے بیان کرنا کہ اگر اللہ اور وہ رسول دی اطاعت اگر نہ سی کیتی تو وہ دا نقصان دنیا اندر کی اور آخرت دے اندر کی ہے. اللہ پاک فرماندے نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ڈر جانا چاہیے. فرمایا اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دی خلاف ورزی کرنے والے آنو اللہ پاک فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. پس ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں جو اللہ دے رسول علیہ السلام دے حکم دی خلاف ورزی کرنے والے نے. کس چیز تو ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم کہ وہ اللہ دے رسول دی نافرمانی نہ کرن اس تو ڈرن. اگر وہ نافرمانی کرنگے تو اللہ پاک فرماندے نے میں رب انہاں دے نال کی سلوک کراں گا. فرمایا ان تصیبہم فتنۃ دنیاوی زندگی دے اندر انہاں دے میں فتنے جڑے نے او ڈال دیاں گا. انہاں لوگاں نو فتنیاں دے اندر مبتلا کر دیاں گا. فتنے نہ تے رونما ہونگے. فتنیاں تو اے لوگ نکل نہیں سکنگے. فتنے کتے مال دی تنگی دا فتنہ، کتے کاروبار نہ ہون دا فتنہ، کتے اولاد دی نافرمانی اے فتنہ، کتے انسان دا اپنا گھر نہیں کرایاں تے ذلیل ہونڈے ہے، ایتھو سامان چکیا ادھر ادھر چکیا ادھر، اے فتنے نے. اور کدی معاشرتی بگاڑ دا فتنہ، کدی حکمرانہ دے نالائق ہون دا فتنہ، کدی مہنگائی دا فتنہ. یہ سارے فتنے کیوں نے؟ یہ دی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہ میرے محبوب علیہ السلام دی واضح نافرمانی دا یہ نتیجہ ہے کہ میرے محبوب دی جنہ نافرمانی کی تھی انہاں دا اے فتنے جڑے نے مقدر بن گئے اور انہاں تے فتنیاں دی برمار ہوئے گی. یہ دنیا دا نقصان ہے. فرمایا اگر دنیا بھی نقصان تو بچ بھی جائے، بچ نہیں سکتا ایسا شخص جڑا اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنے والا ہے. فرمایا اگر بچ بھی گیا او یصیبہم عذاب علیم، تے اللہ فرماندے نے قیامت دے دن اینوں دردناک عذاب دے نال دوچار کر دیتا جائے گا. اللہ فرماندے نے دنیا اندر بھی فتنے اور قیامت دے دن آدھے نا کہ گھبرا جائے انسان، تنگ آ جائے، مصیبتاں پریشانیاں فتنیاں تو تنگ آ کے انسان کی کردا ہے وہ خودکشی کر لیندا ہے، حرام موت مر جاندا ہے اور آندا چاہندا اے وے سوچدا اے وے کہ چلو زندہ رہاں تے سکون نہیں ملدا، مر کے ہی سکون مل جائے. اللہ اللہ، لیکن نہیں، ایسے شخص نو مرن تو بعد بھی سکون نہیں. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مرن کے بعد بھی اگر سکون نہ ملیا تو پھر ایسے انسان دا کیا بنے گا؟ ظاہری بات ہے ایسے انسان دے واسطے پھر اللہ دی جہنم ہے، اور جہنم دے اندر انسان جڑا ہے اللہ تعالیٰ اینوں عذاب دے نال دوچار کرنگے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرمایا وَأَدْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ،
کہا مانو، پیروی کرو، اطاعت کرو میرے۔ اللہ فرماندے نے، اللہ کہندے نے میری اور میرے رسول دی۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، ایمان والے اللہ کہہ رہے ہیں۔ اج پوری دنیا دا راؤنڈ تسی لگا کے دیکھ لو، سب تو زیادہ ذلیل پریشان اگر کوئی قوم ہے تو وہ ایمان والے نے، مسلمان نے۔ دوجے لوگ خوشحال نے۔ او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ صرف اور صرف اللہ اور او دے رسول دی وعدے نافرمانی ہے، وعدے نافرمانی ہے۔ اسی ایک قوم، کیونکہ اسی مسلم قوم ہاں، مسلم قوم ہاں، ایک قوم، ایک قرآن، ایک فرمان اور اللہ اتحاد اتفاق دا درس لین والی یہ قوم، جنہ دا اللہ بھی ایک کے، رسول بھی ایک کے، اور نصاب زندگی کتاب بھی ایک کے، اللہ۔ لیکن ایک قوم جڑی ہے مسلم قوم پریشان کیوں ہے؟ سوال ہے نا۔ یہ جواب یہی ہے کہ جو اللہ اور رسول دی تابعہ داری نافرمانی، تابعہ داری چھڈ کے نافرمانی کرے گی، وہ قوم ذلیل ہوئے گی۔ اور اللہ نے کافرانو حکم نہیں دیتا، بے ایماناں نو حکم نہیں دیتا، اللہ نے ایمان والیاں نو کیا ہے کہ ایمان والے ہو، تسی میرے اور میرے رسول دی اطاعت دے اندر جڑا نا زندگی گزارو، نافرمانی تو بچو۔ اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کہندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماندے نے میری اور میرے رسول دی اطاعت کرو، اور میرے رسول دی اطاعت منہ موڑ کے اپنی زندگی نہ گزارو۔ اگر تسی زندگی اس طرح گزارو گے نافرمانی والی، فرمایا اللہ تواڈے اعمال نو ضائع کر دین گے۔ اعمال کیوں کرنے اسی؟ کہ اللہ پاک ساڈے تے راضی ہون، تے جدوں اسی اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرنی نہیں تے پھر ساڈے اعمال جڑے نے کسے کم دے نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نقصانات بیان کیتے نے۔ آئیے ذرا پہلا نقصان ہے کہ دنیا دے اندر اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کرن دی وجہ تو فتنے جڑے نے وہ رونما ہون گے، اور فتنیاں دے اندر انسان مبتلا ہوئے گا۔ دوسرے نمبر تے قیامت دے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو دردناک عذاب دے نال دوچار کر دین گے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا اللہ پاک اعمال نو ضائع کر دین گے ایسے شخص دے جیڑا شخص اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کرنے والا ہے۔ کدی انسان سوچدا ہے چلو جی نیکیاں بڑیاں کر رہے ہیں، آیا کم نہ بھی اگر کیتا جائے تے کوئی حرج تے نہیں، نہ خیر صلاح انیاں نیکیاں جو ہے نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ یہ سوچ کے اللہ اور دے رسول دی نافرمانی ذرہ بار بھی کر لیندا نا، اللہ او دے اعمال سارے ہی ضائع کر دیندا، سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے۔ سوچیے ذرا کتنا نقصان ہے اللہ اور او دے رسول دی نافرمانی کرن دا۔ ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور دے رسول دی فرما برداری ہوئے، نافرمانی نہ ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے سرے تو او شخص ایماندار ہی نہیں جیڑا شخص میری اور میرے رسول دی اطاعت نہ کرے، نافرمانی کرے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماندے نے ایسا شخص جیڑا میرے محبوب دی منو اور میرے محبوب نو جیڑا اپنے فیصلیاں دے اندر حاکم نہیں تسلیم کردا، فرمایا فلا وربک، پس قسم محبوب منو تیرے رب ہون دی، لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکدا، فرمایا اے مومن ہو ہی نہیں سکدے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ فرمایا اے جڑے انہاں دے اندر اختلافات نے انہاں دے اندر اے توانو اپنا فیصل تسلیم نہ کر لین۔ اللہ پاک نے ایک اصول دیتا ہے، فرمایا کہ جس وقت تواڈے درمیان کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی تنازع آ جائے شرعی معاملات دے اندر، دینی معاملات دے اندر، اس طرح دنیاوی معاملات دے اندر بھی اللہ اور دے رسول نو مقدم رکھنا ہے۔ فرمایا اگر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، انہوں اللہ اور دے رسول دی طرف لٹاؤ، اللہ اور دے رسول دی طرف انہوں لے کے آؤ، اللہ اور دے رسول دی طرف اگر تسی لے کے آؤ گے تے تواڈے واسطے خیر ہے، بھلائی ہے، تواڈے واسطے بڑی ہوئی بہتری ہے۔ فرمایا ایمانداری نہیں ہے، فلا وربک لا یؤمن، اللہ نے اپنے رب ہون دی قسم اٹھا کے کہا ہے، فرمایا اے مومن نہیں ہو سکتے جب تک فرمایا میرے محبوب تانوں اپنے فیصلے دے اندر حاکم نہیں مان لیندے، یعنی تہاڈی اطاعت نہیں کر لیندے، اور جیڑا اللہ اور دے رسول دی اطاعت تو منہ موڑے گا اللہ کہندے نے ایمانداری نہیں۔ اور فرمایا جڑا فیصلہ میرے اللہ کہندے نے میرے رسول کر دین، پھر او فیصلے نو آخری فیصلہ سمجھو، پاویں تہانوں او دے اندر ظاہری نقصان بھی نظر آتا ہے نا، فائدہ نظر آتا ہے تا بھی، نقصان نظر آتا ہے تا بھی، انہوں منو ضرور، انہوں اپنے تے نافذ کر لو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا پھر اپنے نفس اندر اس فیصلے دے متعلق کوئی تنگی محسوس نہ کرن، کوئی تنگی نہیں محسوس کرنی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور انہوں خوب اپنے واسطے تسلیم کر لین، من لین۔ یہ ہوئی ایماندار ہون دی علامت اور دلیل و نشانی ہے۔ اگر نہ منیا تو پھر ایماندار نہیں بندہ ایماندار ہی نہیں، اللہ اور دے رسول دی جو اطاعت نہیں کردا، نا فرمانی کردا ہے، مسیحیت دے اندر زندگی گزاردا، اللہ فرماندے نے اے بندہ مسلمان ہی نہیں، ایماندار ہی نہیں، اللہ کہندے نے اے منافق انسان ہے۔ اللہ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ زبان تو اے کہندے نے اسی اللہ تے ایمان لے آئے ہیں اور او دے رسول تے ایمان لے آئے ہیں، وَأَطَعْنَا تے اسی انہاں دونوں ذاتاں دی اطاعت کی تھی ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک گروہ انہاں دے اندروں اس تو منہ موڑ لیندا ہے۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، فرمایا پھر ایک فریق، ایک جماعت جڑی ہے نا، او اقرار کرن دے باوجود اطاعت تو جڑا ہے وہ منہ موڑ لیندی ہے، منہ پھیر لیندی، ایک جماعت، ایک گروہ منہ پھیر لیندا ہے،
اللہ پاک فرماندے نے وما اولئک بالمؤمنین، ایسا کرنے والے ایمان والے ہی نہیں۔ فرمایا جو ایسا کم کردے نے نا، اللہ پاک فرماندے نے ایماندار ہی نہیں ہے، اے کوئی ایمان نہیں انہاں دا اللہ کے دین میں قبول، اللہ اللہ، کیونکہ ایماندار نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وما اولئک بالمؤمنین وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس وقت انہاں نو اللہ اور دے رسول دے فرمان دی طرف بلایا جاندا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ انہاں دے درمیان فیصلہ سنایا جائے، فیصلہ کر دیتا جائے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، فرمایا ایک گروہ انہاں دے اندروں منہ موڑ لیندا ہے، منہ موڑ لیندے رہندے نے، یہ گل ساڈی سمجھ نہیں آندی، اسی نہیں مانتے اللہ اور دے رسول دی بات نو۔ جدوں ایک کہندے نے اللہ کہندے نے ایماندار ہی نہیں ہے، کی نے؟ اللہ کہندے نے منافق نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جس وقت انہاں نو کہا جاندا ہے آؤ اللہ نے جو اتارے آئے او دی طرف آؤ اور او دے رسول دے فرمان دی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اللہ فرماندے نے پھر اس وقت تسی ویکھدے ہو ایک جماعت، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، منافقاں نو تسی دیکھدے ہو او کی کردے نے، او اپنا منہ پھیر لیندے نے، اپنا منہ پھیر لیندے نے۔ اے منافقاں دی علامت نشانی ہے، جڑا اللہ اور دے رسول دے فرمان نو واضح ہون دے باوجود تسلیم نہیں کردا، منہ موڑ لیندا ہے۔ اللہ کہندے نے اے ایماندار نہیں، اللہ کہندے نے منافق ہے۔ اے ویکھو کنے نقصان نے، ہن تک میں تواڈے سامنے 5 نقصان بیان کیتے نے۔ پہلا نقصان یہ بیان کیتا ہے جڑا اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کردا ہے، منہ موڑدا ہے، اللہ کہندے نے فتنے اندر مبتلا ہوئے گا، فتنیاں دے اندر گھر جائے گا، اے دی زندگی فتنیاں دا شکار بن جائے گی، فتنیاں تو نکل نہیں سکے گا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا اللہ انہوں قیامت دے دن اخروی عذاب جڑا او دے نال دوچار کرنگے ایسے شخص نو۔ اور تیسرا نقصان بیان کیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص دے بارے کہہ رہے ہیں کہ میں دے سارے اعمال ضائع کر دینا، سارے اعمال برباد ہو گئے جڑا اللہ اور دے رسول دی وعدے نہ فرمانی کردا ہے۔ یعنی ایک پاسے نبی پاک دا فرمان آیا ہے کہ اے کم کرو، بندہ نہیں کردا، جاندا بوجھدا سمجھدا کہ اللہ دے رسول دا اے حکم اور طریقہ اور فرمان ہے، لیکن اپنی مرضی کردا ہے، اپنی من مانی کردا ہے، روح گردانی کردا ہے اور ہٹ درمی کردا ہے۔ تو فرمایا اللہ کہندے نے ان تبتلوا اعمالکم کہ میں اے دے اعمال ہی برباد کر دینا۔ 3 نقصان۔ چوتھا نقصان اللہ کہندے نے بندہ ایسا بندہ جڑا منو اور میرے رسول نو، میری اور میرے رسول دی اطاعت نہیں کردا، یعنی جو فیصلہ میں اور میرا رسول علیہ السلام کردے نے، انہاں فیصلیاں نو اپنے واسطے مکمل نہیں سمجھدا اور اس سے منہ موڑ لیندا ہے۔ اللہ کہندے نے وما اولئک بالمؤمنین، ایسا بندہ ایماندار ہی نہیں، بلکہ اللہ نے قسم اٹھا کے، اپنی قسم اٹھا کے گل کہی ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ ایک جگہ تے اللہ نے کہا ہے، اللہ کہندے نے جیڑا میرے پیغمبر دے کیتے فیصلے نو اپنے واسطے آخری نہیں سمجھدا، اپنے واسطے وہ فیصلہ سمجھدا کہ میرے حق چ نہیں ہے، فائدہ مند نہیں، میری طرفداری نہیں ہے چوئی، فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں۔ 5واں نقصان یہ بیان کیتا ہے
کہ او بندہ منافق ہے جنوں اللہ اور او دے رسول دے حکم دی طرف بلایا جائے، پیروی کرن دی طرف بلایا جائے، اطاعت دی طرف بلایا جائے، اور وہ اگوں کی کرے او روگردانی کردہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے رعیت المنافقین یسدون عنک صدودا، فرمایا اے منافق نے۔ انشاءاللہ مضمون ہے بڑا دلچسپ ہے، بڑا قیمتی، اگے میں آئے تھے چند پوائنٹ تہاڈے سامنے 5 بیان کیتے نے، یعنی اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کرن دے نقصانات کیا نے، انہاں چوں 5 میں تہاڈے سامنے بیان کیتے نے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اس مضمون اگے چلاواں گے، آئندہ جمعہ اس اگے پوائنٹ میں بیان کراں گا جو کہ بڑے دلچسپ اور بڑے ضروری نے ہر ایماندار واسطے، انہاں دا جاننا اور انہاں دا علم ہونا۔ اللہ منوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔